1970 अफ्रीका के गहरे और खौफनाक जंगलों में बसने वाला एक गांव जो कि एक अरसे तक कैद में रहा, डर की कैद में। मैंने जब आप तक पहुंचाने के लिए इस दुनिया में होने वाले अजीब और खौफनाक वाकयात पर रिसर्च शुरू की तो मेरे सामने ये गांव आया। मैंने जब इस गांव पर और ज़्यादा रिसर्च की तो मेरे सामने ऐसे ऐसे राज खुलते गए कि जिन्होंने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी दुनिया में भी ऐसे अजीबो-गरीब वाक़यात होना मुमकिन है। मैंने इस कहानी के सारे किरदारों और गाँव के नाम को तब्दील कर दिया है ताकि मेरे सुनने वालों को एक देसी वाइब आ सके। तो कहानी के किरदार और लोकेशन के नामों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कहानी जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपकी ज़िंदगी के अगले कुछ मिनट बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं या फिर बहुत ही खौफनाक। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका के गहरे और खौफनाक जंगलों में बसने वाला ये गांव, जहाँ के लोगों का कहना है कि इस गांव की सरहद को जो कोई भी पार करता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। कई साल गुजर गए लेकिन कोई भी शख्स इस गांव से बाहर नहीं गया। खौफ इतना गहरा हो चुका है कि जो भी इस गांव से बाहर जाने का सोचता भी है उसकी रूह तक कांप जाती है। जिन लोगों ने भी इस गांव से बाहर जाने की कोशिश की आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला, ना कोई सांस, ना कोई आवाज और ना ही लाश। इन सब बातों का डर इतना गहरा हो चुका है कि इस गांव का असल नाम सबकी जुबान से मिट ही चुका है। आज सब इस गांव को एक ही नाम से जानते हैं, खौफनगर। खौफनगर के रहने वाले लोग इसी वक्त में एक नॉर्मल हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ के लोग खेती करके और शिकार करके अपना गुजर बसर किया करते थे। फिर न जाने इस गांव को किसकी बुरी नजर लग गई कि जो भी इस गांव से बाहर जाना चाहता वो लापता सा हो जाता। उसकी कोई खैर खबर उसके घर वालों तक वापस न पहुंचती। पहले एक फिर दो, ऐसे करते करते गांव के कई लोग लापता हो गए। फिर गांव के एक बुजुर्ग ने कुछ पढ़ाई करके बताया कि इस गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर कोई और मखलूकात रहती हैं जो कि इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जो भी इस गांव से बाहर जाने के लिए वो रास्ता इख्तियार करेगा वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आएगा। ये बात सुनने के बाद उस गांव के लीडर ने यह फैसला कर दिया कि आज के बाद कोई भी शख्स इस गांव से बाहर नहीं जाएगा। फिर भी कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में छुप के इस गांव से निकलने की कोशिश की, लेकिन उनका अंजाम भी वही हुआ जो इससे पहले जाने वाले लोगों का हुआ था। उस गांव के लीडर ने पहरेदार उन रास्तों पर खड़े कर दिए ताकि कोई भी शख्स गांव से बाहर जाने की गलती ना कर सके, और ना ही किसी गांव वाले में इतनी हिम्मत थी कि वो इस गांव से बाहर निकल सके। ऐसे ही कई साल गुजर गए और इन सब बातों का डर उन लोगों के दिल में और गहरा होता गया। वो गांव के लोग इस गांव में कैद होके रह गए थे और बस बेबसी की जिंदगी गुजार रहे थे। किसी ने कभी इतनी कोशिश नहीं की कि एक बार जाकर वो इस रात से पर्दा उठा सके कि आखिर क्या वजह है कि जो भी गांव से बाहर जाता है वो आखिर कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन गांव के सब लोग ऐसे नहीं थे। उसी गांव के रहने वाले 4 दोस्त, मन्नू, गोलू, राजा और लड्डू, ये चारों पक्के दोस्त थे। इन पे नई नई जवानी का जोश था। ये इन सब बातों को
صرف ایک پرانے لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہ مانتے تھے اور وہ کسی بھی قیمت میں اس گاؤں کی قید سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اپنے گھر والوں کو منا لیں، لیکن ان کے گھر والے ہر بار ان کو ڈانٹ کر اور قسمیں وعدے دے کر روک لیتے تھے کہ وہ کبھی بھی گاؤں سے باہر جانے کی حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ سب ان باتوں سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ یہ کسی بھی صورت میں اس قید سے نکلنا چاہتے تھے۔ روز رات کو جب سارے گاؤں والے سو جاتے تھے، یہ چاروں گاؤں کے کسی کونے میں بیٹھ کر یہی پلان بناتے رہتے تھے کہ کیسے پہرے داروں کی نظر سے بچ کر اس گاؤں کی قید سے چھٹکارا پا سکے۔ ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک رات یہ چاروں گاؤں کے ایک کونے میں پھر سے اکٹھے ہوئے۔ راجا بولا کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، ہمیں اس گاؤں سے جان چھڑوانی ہی پڑے گی۔ یہ سن کر منو بولا کہ ہاں بالکل، اگر ہم آج کچھ نہیں کریں گے تو یہ ساری زندگی ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ان افواہوں کے چکر میں اس گاؤں میں قید کر کے رکھیں گے۔ ان کا تیسرا دوست گولو، جو یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ کہنے لگا لیکن جائیں تو جائیں کیسے؟ گاؤں میں تو پہرے داروں کا پہرا ہے، ان کے وقت تو گاؤں سے نکل نہیں سکتے، اور رات کو سارے پہرے دار آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہاں سے بچ کے جانا ناممکن ہے۔ ان کا چوتھا دوست لڈو، وہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہا تھا، اور اچانک وہ ان کی خاموشی توڑتے ہوئے بولا لیکن کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، آخر کب تک ہم ان افواہوں کے چلتے اس گاؤں میں قید ہو کر رہیں گے؟ ہمیں گاؤں سے باہر جانا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنی زندگی کو سیٹ کرنا ہے۔ اس گاؤں میں رہ کر تو ہم ساری زندگی یہی کھیتی اور یہی مچھلیوں کا شکار کرتے رہ جائیں گے۔ یہ باتیں سن کر گولو کہنے لگا پر امی ابو وہ تو کبھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر راجا غصے سے بولا کہ امی ابو کو بتائے گا کون؟ جب اس گاؤں سے ایک بار نکل جائیں گے، شہر جا کر کامیاب ہو کے واپس آئیں گے تو امی ابو خود ہی مان جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہیں پر کھڑا تھا کہ آخر پہرے داروں کی نظر سے بچ کے نکلنا کیسے ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اچانک سے منو بولا کہ مجھے پتا ہے ایک اور رستہ۔ میں بچپن میں اپنے ابو کے ساتھ اس رستے پر لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا، لیکن جب سے میرے ابو لاپتہ ہوئے ہیں میں اس کے بعد لوٹ کر کبھی اس رستے پر نہیں گیا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اس رستے پر جو بھی جاتا ہے وہ کبھی زندہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اس رستے پر گاؤں کے لوگ دن کو جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اور ہمیں تو رات کے وقت نکلنا پڑے گا، اسی لیے تو کوئی بھی پہرے دار بھی اس رستے پر ڈر کے مارے پہرا نہیں دیتا۔ یہ سب باتیں سن کر راجا بولا کہ منو تم کب سے ان سب افواہوں پہ یقین کرنے لگے؟ اگر ان افواہوں سے ڈر گئے تو ساری زندگی یہی پھنسے رہیں گے۔ آج جب زندگی موقع دے رہی ہے تو کیا ہم ان افواہوں سے ڈر کے بیٹھ جائیں؟ اور ویسے بھی ہم چار دوست جس جگہ اکٹھے ہوں گے وہاں پر کوئی بھی مشکل آ جائے ہم مل کر سامنا کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چاروں چا ہنسنے لگے، اور انہوں نے یہ بات طے کر دی کہ جو جتنا سامان لا سکتا ہے وہ گھر سے لے آئے گا، اور ہم کل رات کسی جگہ دوبارہ ملیں گے، اور گاؤں والوں کے سونے کے بعد ہم اس نئے رستے سے چھپ کے گاؤں سے باہر نکل جائیں گے، اور جب تک صبح ہو گاؤں والے اٹھیں گے ہم اس گاؤں کی قید سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ یہ پلان بنا کر وہ چاروں خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے، لیکن جو اس کے بعد ان کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اس سب سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ جس آزادی کی خوشی منا رہے تھے وہ ان کو ایک ایسی قید میں لے کے جانے والی تھی جہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن تھا۔ تو دوستو،
یہ تھا اس کہانی کا پہلا پارٹ. میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کر دوں. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ اگلا پارٹ آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ.